لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله نہیں پسند فرماتے اللہ رب العالمین الجہر بالسوء من القول کہ بری باتوں کو آواز بلند کہنا الا من ظلم سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شکوہ شکایت یا بری باتوں کو اپنی زبان سے نکالنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ گالم گلوچ، غیبت، چغل خوری یا پھر کوئی ایسی بات جو لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ستر مسلم ستر اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا اپنے دل کے اندر عیب چھپائے گا تو روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے عیب چھپا دے گا، اور فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے، تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے اپنے عیب کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا کہ کون ہے جو اپنے عیب کو ظاہر کرنے والا ہے؟ فرمایا جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بتلائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور یہ جو شخص اللہ رب العالمین نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، اس نے اپنے عیبوں کو خود ہی بتلا دیا لوگوں کو۔ فرمایا کہ روز قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کرے گا اور وہ قریب سے قریب ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اسے ڈھانپ لے گا، اور یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کرے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے بلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے دنیا کے اندر فلاں غلطی کی تھی؟ وہ کہے گا جی ہاں ربا میں نے فلاں غلطی کی تھی۔ فلاں غلطی کی تھی؟ جی ہاں میں نے فلاں غلطی کی تھی۔ اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے تیری غلطی پر عیب ڈالا تھا، آج بھی اللہ رب العالمین تیری غلطی پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈالا تھا تیرے عیب پر، آج بھی رب تعالیٰ تیرے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور تو جا جنت میں اللہ رب العالمین اسے بھیج دے گا۔ فرمایا کہ بری بات منہ سے نہ کہے جو لوگوں کو ناپسند ہو یا آپ کو ناپسند ہو، جیسے بددعا وغیرہ یا فسق و فجور کی باتیں کرنا۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی کو پھیلائے، یعنی بری باتوں کو پھیلائے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ایسا عذاب جو انہیں جلا کر کے رکھ دے گا، ختم ہو جائیں گے وہ لوگ۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ بری باتیں منہ سے نہ کہو سوائے اس شخص کے الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو، وہ اپنے آپ کو بری بات، ایسے بری بات کی اپنا شکوہ کر سکتا ہے حاکم وقت کے سامنے، یا پھر جہاں اس کی کوئی نہ سنی جا رہی ہو وہ ایسا شکوہ کرے کہ اس کی جو بات ہے وہ لوگ سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبر کر۔ کچھ دن گزرے پھر آ گیا، کہتے لگا اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر۔ پھر کچھ دن گزرے پھر آیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، صبر سے باہر ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا سامان نکال اور اپنے دروازے کے باہر رکھ۔ اس صحابی نے ایسا کیا، اپنا سامان نکالا اور دروازے کے باہر رکھ دیا، روڈ پر، راستے پر۔ تو پھر جو بھی شخص آیا اس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ فلاں شخص ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے یہ اپنا سامان باہر رکھ کر کے بیٹھا ہوں، اس وجہ سے یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، ظالم ہے، میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ تو جو بھی آئے اسے لعن طعن کرے، اس کے اوپر تبرہ کرے، اسے برا بھلا کہے، یہاں تک کہ جو اس کا پڑوسی تھا وہ اس کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں معذرت کرتا ہوں اپنی غلطی کے اندر، کے بعد میں تجھے برا بھلا نہیں کہوں گا، تو سامان اپنے پاس رکھ۔ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنی زبان سے شکوہ کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے، اور اپنی زبان سے شکوہ نہ کرے۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ زبان سے بری باتوں کو نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی نیک عمل کرتے یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، ایک بالش کا فرق ہوتا ہے، اور وہ ایسا منہ سے جملہ نکالتا ہے جو اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جنت سے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور ساری زندگی بندہ بد عمل کرتا رہتا ہے، برے عمل کرتا رہتا ہے،
اور یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک بالش دور ہوتا ہے، وہ جب اپنا ایک ایسا عمل کرتا ہے، ایسا زبان سے جملہ نکالتا ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زبان سے بری بات نہ کہو، یہ جو ایسی بری بات جو آپ کے اعمال کے اندر بربادی کا سبب بنے، جو آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، تم جو کر رہے ہو، جو تم اپنی منہوں سے کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اسے خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔